السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عید الفطر کا دن بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ گزرا ہوگا۔ آپ سبھی کو میری طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ گزشتہ چند دنوں سے چینل پر اس طرح ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو پا رہی جس طرح لگاتار ویڈیوز اپلوڈ ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ وقت نہیں مل پاتا، انسان کی زندگی کا پورا روٹین چینج ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے لگاتار ویڈیوز نہیں آ پا رہی۔ لیکن اب الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا ہے، کوشش کی جائے گی کہ وقت پر ویڈیوز اپلوڈ کی جائے۔ آپ سبھی لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز وقت پر آپ کو مل سکے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک عالم دین کی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو بڑے غور سے اور دھیان سے سنیے، اور اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ آخر ہم لوگ اپنے علماء اکرام کی قدر کیوں نہیں کرتے، کیوں ان کی بے اکرامی کرتے ہیں۔ ایک عالم دین جب اپنی زندگی کا قیمتی حصہ اور ایک لمبا زمانہ مدرسے کی زندگی گزارتے ہوئے صرف کر دیتا ہے، اور پھر کہیں جا کر اس کو علم دین حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک عالم دین بن کے جب اپنی قوم میں واپس آتا ہے تو ہماری قوم، ہمارا معاشرہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے، یہ آپ انہی عالم دین کی زبان سے سنیے۔ یہ عالم دین کس مسلک کے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ بڑی اہم ویڈیو ہے، آپ لوگ غور سے اس ویڈیو کو سنیے اور پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ اچانک سے امام صاحب کے پاس 5 کلو دودھ آتا ہے۔ سنیے گا، اگر ہنسنا چاہیں تو ہنسیے گا نہیں، روئیے گا۔ اچانک 5 کلو دودھ آ جاتا ہے۔ امام صاحب پوچھتے ہیں یہ 4-5 کلو دودھ آ گیا، کہ امی جان نے بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ وہ کہتی ہیں اس میں لال بیگ گر گیا تھا، مولوی صاحب کو دے کے آ جاؤ۔ 10 کلو آٹا آ جاتا ہے اچانک سے۔ یہ کیوں آ گیا؟ کیا اس میں سے چپکلی گزر گئی تھی؟ امی نے کہا کہ مولوی صاحب کو دے کر کے آؤ۔ آج بھی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کپڑے مولوی صاحب کو دے دو، ٹوپیاں مولوی صاحب کو دے دو، چپلیں مولوی صاحب کو دے دو، لیپ ٹاپ ہم خود رکھیں گے، موبائل ہم خود رکھیں گے، انٹرنیٹ ڈیوائس ہم خود رکھیں گے۔ کیوں؟ یہ دے دو، اس سے خوف آتا ہے۔ تو اس سے خوف نہیں آئے گا، یہ بھی تو مرنے والا استعمال کرتا تھا، اس سے خوف نہیں آئے گا۔ تو علماء کا مذاق اڑایا ہم نے، علماء کو ڈی گریڈ کیا ہم نے۔ یہی وجہ ہے 25-30 سال پہلے جن کے نام تھے ان کی اولاد عالم نہیں ہیں۔ عوام پر آ جاؤ، عوام اس چیز کے پیچھے بھاگتی ہے جس میں پیسہ ہو۔ اس فیلڈ میں پیسہ نہیں ہے، اس لیے عالم بنانے کے لیے تیار نہیں۔ ڈاکٹری میں پیسہ ہے، ڈاکٹر بنائیں گے۔ وکالت میں پیسہ ہے، وکیل بنائیں گے۔ انجینئر میں پیسہ ہے، انجینئر بنائیں گے۔ کرکٹ میں پیسہ ہے، کرکٹر بنائیں گے۔ فٹ بال میں پیسہ ہے، فٹ بالر بنائیں گے، عالم نہیں بنائیں گے۔ نعت خوانی میں پیسہ ہے، نعت خواں بنائیں گے۔ قوالی میں پیسہ ہے، قوال بنائیں گے۔ گلوکاری میں پیسہ ہے، گلوکار بنائیں گے، عالم نہیں بنائیں گے۔ پیسہ نہیں ہے۔ کتنی تنخواہ ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا اپنے جو نماز پڑھاتے ہیں، آپ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کتنی تنخواہ ہے؟ 15,000، 20,000، بڑا تیر مار لو 25,000۔ 25,000 میں اس دور میں، اس وقت میں آپ 5 بچے پال لیں گے؟ 6 بچے پال لیں گے؟ کیوں نہیں سوچتے ہم اپنے علماء کے بارے میں؟ اگر اس پر نہیں سوچو گے، کل مسجدیں تمہاری ہوں گی، نماز پڑھنے والے تمہارے مخالفین ہوں گے، پڑھانے والے۔
अगर इस पर नहीं सोचो, इस पर ठंडे दिल से सोचो कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं। दुनिया पैसे के पीछे भाग रही, पैसा 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 पैसा। अच्छा, हर फील्ड के बंदे हड़ताल करते हैं, कभी मस्जिद के इमामों ने हड़ताल की? एक दिन हड़ताल कर दे, कई जनाजे रखे रह जाएंगे, निकाह धरे के धरे रह जाएंगे। एक दिन हड़ताल कर दें, नमाजें जो हैं वो लोगों की एक तरफ रह जाएंगी। कभी हड़ताल करते, कभी मिंबर पे बैठ के शिकायत करते, हमको तनख्वाह कम दी जाती है, कभी आपने सुना? इस दुनिया में डॉक्टरों ने खुदकुशियां की, वकीलों ने खुदकुशियां की, गुलकारों ने खुदकुशियां की। 1400 साल तारीख में मुझे बताओ किसी आलिम दीन ने खुदकुशी की हो? नहीं की। वो अल्लाह की रजा पर राजी है। तुम्हारे लाख रुपए में इतनी बरकत नहीं है जो इसके 25,000 में बरकत है। इसी को तो समझाना है अपने बच्चों को कि बच्चों तुम पढ़ो, ठीक है बज़ाहिर पैसा कम मिलेगा, लेकिन अल्लाह दीन मुस्तफा के सदके तुम्हें उरूज अता फरमाए। लोग तुम्हारे हाथों को चूमेंगे, लोग तुम्हारी पेशानी को चूमेंगे, लोग तुमसे दोस्ती करने में फक्र करेंगे। इन बच्चों को हमने समझाना है। और दुनिया की नेमतें नहीं मिली तो क्या हुआ, आखिरत में क्या होगा? बल्कि दुनिया ही में मैं बताऊं कि हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत का आलिम सिर्फ किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह ताला 40 दिन के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों पर से अज़ाब को उठा देता है। मेरी उम्मत का आलिम अगर किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए, अल्लाह ताला उसके सदके से उसके चारों तरफ की 40-40 कब्रों को मुनव्वर फरमा देता है। ये मकाम भी तो है, ये मर्तबा भी तो है। तो ये काम मांगता है मेहनत। हम एक दिन में मशहूर नहीं हो गए। भाई शाह तुराबुल हक साहब के बेटे हैं तो एक दिन में मशहूर हो गए, एक दिन में मशहूर नहीं हो गए। हमने भी बसों के धक्के खाए, हमने भी बड़ी डांटें सुनी। हम जब बस में चढ़ते, मुल्ला आगे हो मुल्ला पीछे हो, ये अल्फाज हमने भी सुने, लेकिन सब्र किया है। तो आज अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि अल्लाह ने यहां पर बिठा दिया। ये उसका एहसान है, अजीम है। हम तो इस लायक भी नहीं थे, ये तो हमारे रब का करम है कि अल्लाह ताला ने करम नवाजी फरमाई। अल्लाह अकबर। तो एक दौर तक इल्म हमारी पहचान रहा। अब हम इल्म से साइड पकड़ते चले गए। आलिम कोर्स 16 साल का था, उसे 8 साल पे लाए, 8 साल से 4 साल पे ले आए, अभी 4 साल से भी शॉर्ट हो जाए, पीछे भाग रहे।